وعلى آل الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. درود شریف. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. عزت کے لائق سامعین، آج میری طبیعت بڑی آسودہ ہے، خوش ہوں. جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیر شمیل صابری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ہماری محفل کو رونق بخشنے کے لیے تشریف لائے. آپ کے ساتھ آل محبت کا قافلہ آیا. ان کی راہوں میں حریر و پرنیاں بچھانے سے حق کے محبت ادا نہیں ہوتا، آنکھیں بچھانے سے عقیدت کا حق ادا ہوتا ہے. آج صرف تھوڑے سے وقت میں آپ کو 3 چیزیں سمجھاؤں گا، اور وہ بھی قرآن حکیم اور کتاب مجید کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندگی نصیب کی ہے. اس کے انتہا معین ہے اللہ کی طرف سے. وہ وقت گزارنے کے بعد ہم نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. آج بس یہ سمجھنا ہے کہ قرآن حکیم زندگی کی کتنی قسمیں بیان کرتا ہے. قرآن حکیم زندگی کو 3 طرح کی قرار دیتا ہے. ایک زندگی وہ ہے جو رحمانی زندگی ہے، خوبصورت زندگی ہے. اور دوسری زندگی کی قسم دنیاوی ہے. اور زندگی کی تیسری قسم شیطانی ہے. جتنے لوگ آپ کو دنیا بھر میں آسمان کے نیچے دکھائی دیں گے، وہ ان 3 اقسام میں سے باہر نہیں ہے. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ وہ لوگ جو رحمانی زندگی گزارتے ہیں، خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، قرآن حکیم میں یہاں پر سورہ نحل میں آیہ کریمہ نمبر 97 میں 97 میں اللہ تعالیٰ اس زندگی کی تعریف بتاتا ہے، اس کے نشانات اور علامتیں بیان فرماتا ہے. ارشاد ہوا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس شخص نے صالح عمل کیا
اچھا عمل کیا، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، درا حال ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو۔ گویا عمل صالح اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان کی رونق اور روشنی اسے حاصل نہ ہو۔ بس آگے بڑی لطیف بات، لطیف اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو زندگی دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی۔ یہ خاص لوگ ہیں جن کی زندگی پاکیزہ ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔ ایسی محافل میں بندے کے اندر جستجو ہونی چاہیے کہ میری زندگی پاک ہو جائے، میری زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، حیات طیبہ۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان پاک ہونا چاہے، پاکیزہ ہونا چاہے تو پاک ہونے کے وسائل کیا ہے؟ یہ بات آپ سمجھ جائیں تو ہماری آج کی محفل کا حق ادا ہو جائے گا۔ قرآن مجید اس کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ انسان پاک ہونا چاہے، پاکیزہ ہونا چاہے، ستھرا ہونا چاہے، اس کا ظاہر اور اس کا باطن اچھا ہو، ذہن اچھا ہو، خیال اچھا ہو، طبیعت اچھی ہو، عادات اچھی ہو، اس کی زندگی خوشبو ہو اور اس کی زندگی نور ہو۔ یاد رکھنا کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کے وسائل اور اسباب کی تعیین کرتا ہے۔ مثلاً پانی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پانی انسان کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، غسل واجب ہو جائے تو آپ پانی کے ساتھ غسل کرتے ہیں، تو جب پانی کے ساتھ وضو کریں تو انسان اپنی طبیعت میں بھی تازگی محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ باوضو رہنا میرے غلاموں کا اسلحہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ پاکیزہ ہو کے زندگی گزارتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، تو دشمن کو مارنے کے لیے لاٹھی ہی نہیں ضروری ہوتی، تلوار ہی ضروری نہیں ہوتی۔ جو لوگ بدن کو صاف کر لیتے ہیں ان کا صاف ہونا بھی گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک تمام نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ جو ہیں وہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اور
غم کو دور کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے افضل پانی جو ہوگا، میرے پیارے، وہ پانی سب سے زیادہ پاکیزگی دے گا۔ آپ لاہور کے پانی سے وضو کریں، آپ پنڈی کے پانی سے وضو کریں، تو وضو کرنے سے مقصد طہارت حاصل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ فقہاء اس باب میں کیا لکھتے ہیں کہ سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ معاف کریے، ہم لوگ تو دیوانے ہیں محبت کے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ داتا صاحب کا کہیں قدم لگا ہے اور پانی کا چشمہ پھوٹ گیا ہے تو ہم اس پانی کو پینا بھی اپنی شہادت تصور کریں گے۔ لیکن شامی وغیرہ، عالمگیری وغیرہ کتب نے لکھا کہ سب پانیوں سے افضل زمزم کا پانی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک نہیں ہے کہ سب پانیوں سے افضل جناب وہ زمزم کا پانی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ زمزم کا پانی سب پانیوں سے افضل ہے۔ ویسے ایوب علیہ السلام کی ایڑی سے جو پانی کا چشمہ پھوٹا تھا اور اس سے شفا ملی تھی، اس پانی کے بھی بڑے درجے ہیں، اور جو اسماعیل کی ایڑیوں سے پھوٹا پانی زمزم کا، اس کا بھی بڑا درجہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ نے کتنا کرم کیا ہم پر کہ جب حضور کی معراج ہوئی تو رحمت عالم علیہ السلام کو کعبہ کے پاس لے جایا گیا اور جبرائیل نے حضور کا سینہ پھاڑا اور دل باہر نکالا، اور دل باہر نکالنے کے بعد ایک روایت میں یہ ہے کہ حوض کوثر کے پانی سے حضور کے دل کو دھویا گیا، اور دوسری روایت میں ہے کہ زمزم ہی سے رسول کریم علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا۔ دھونے کے بعد دھون جو ہے وہ بیر زمزم میں ڈالا گیا۔ میرا اپنا ذوق ہے کہ یہ اس لیے کہ میری امت کے لوگ ابراہیم کے، اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی نسبت سے تو پئیں ہی پئیں، لیکن جب پانی پئیں تو یہ بھی سوچیں کہ حضور کے قلب کا دھون جو ہے وہ زمزم میں پڑا ہو۔ علی وقار دوستو، اب یہ زمزم پینا، کہتے ہیں کہ 4 سال بھی زمزم کا پانی رہے تو وہ باسی نہیں ہوتا۔ حضور کے دل کو جو چھو کر کے پانی بنتا ہے وہ کبھی قیامت تک باسی نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل پانی یہ ہے، انہوں نے کہا نہیں۔ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ فقہاء میں سے واحد فقیہ ابو حنیفہ ہیں، ان کو عادت تھی کہ سوال جواب میں گفتگو کرتے تھے، اس لیے کہ شاگرد علی کے تھے اور علی المرتضیٰ کی عادت تھی کہ پہلے سوال قائم کرتے، جس وقت لوگوں کے ذہنوں پر گرہ لگ جاتی اور ان کا دامن خالی ہو جاتا، وہ گنگے ہو جاتے، تو پھر علی
علم کا بارش برسا دیتے ہیں، دریا روان ہو جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ پانی کون سا افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک سب سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ جس تک آپ نے پنجہ رحمت حضور نے ٹب میں رکھا تو پانی بھی عشق سے اس طرح پھوٹ پھوٹ کر نکلنے لگا جس طرح فوارہ پھوٹتا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں جو حضور کی انگلیوں سے نکلے، میں اس پانی پر کسی اور پانی کو کیوں ترجیح دوں؟ میں ترجیح نہیں دے سکتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جو پانی نکلا وہ دنیا جہان کے پانیوں سے افضل ہو گیا۔ پانی طہارت بھی دیتا ہے، پانی پیاس بھی بچاتا ہے۔ تو معاف کرنا، پانی افضل ہوتا ہے یا چشمہ افضل ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں، پانی افضل ہے یا انگلیاں افضل ہیں؟ یاد رکھیں، پانی کو جو فضیلت ملی ہے حضور کی انگلیوں کی وجہ سے ہے، پنجہ رحمت کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر ایک مرتبہ حضور کے پنجہ رحمت سے پانی نکلے تو وہ کائنات کے سارے پانیوں سے افضل ہو جائے۔ ان انگلیوں کی فضیلت یہ ہے تو اس وجود کی فضیلت کتنی ہوگی؟ اور جس کو حضور کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، معاف کیجیے، ابھی جو میں کہنا چاہتا ہوں ادھر تو پہنچا نہیں ہوں، کہ انگلیوں کی فضیلت یہ ہے، ریڈ سی، ڈیڈ سی، اٹلانٹک سی، بحیرہ عرب، مختلف اوشنز، چشمے، بادلوں سے نکلنے والے پانی، کوئی بھی اس پانی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے۔ تو جہاں انگلیوں کی فضیلت یہ ہو، کسی آدمی میں جرأت ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کہے کہ حضور کی انگلیوں سے افضل ہے؟ یہاں تو میں حضور کے نالین اگر سامنے رکھ دوں تو میں کہوں گا نالین افضل ہیں یا ریاض حسین شاہ افضل ہیں یا فلاں صاحب افضل ہیں۔ سوڑیوں، بندے کو پاگل نہیں ہونا چاہیے، افضل وہی ہیں جو حضور کے ساتھ لگے ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ سونے، اس پاکیزہ چشمے میں گندوں کا کام ہی نہیں۔ ڈھونڈتا کیا کہا؟ یہ میں پیر شمیم صاحب کی توجہ کا طالب ہوں، میری طرف دیکھیں۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کی گئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جو اہل بیت ہیں نا صحیح، ان سے اللہ نے رجس کو دور کر دیا۔ جتنا مرضی ریاض حسین شاہ ٹیل لگائے کہ میں دنیا کے سارے لوگوں کو راضی کر کے اپنے ساتھ چلاؤں، اللہ کا اعلان ہے میں چلنے ہی نہیں دیتا۔
عنكم الرجس أهل البيت. وہ نبی کے گھرانے والوں رجس تمہارے نزدیک ہی نہیں لگنے. اب جس آدمی کا گھر ہی رجس میں ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے چلے؟ وہ پیر شمیم صاحب کے ساتھ کیسے چلے؟ وہ غریب نواز کے ساتھ کیسے چلے؟ وہ داتا علی اجویری کے ساتھ کیسے چلے؟ وہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیسے چلے؟ عبد القادر جیلانی ہو یا چشتی ہو، دعوے بڑے لوگ کرتے ہیں ہم قادری ہیں چشتی ہیں. اللہ کہنے یہ بچو نہیں. اللہ تعالیٰ دور کر دے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رجس دور ہونی ہے. جس آدمی کے اندر گند ہے نا وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا. اچھا پانی تلاش کرو صفائی کے لیے تو پھر حضور کی انگلیوں تک، حضور کے وجود تک بات پہنچ جاتی ہے. یار پاگل آدمی بھی ہو، پاگل آدمی بھی کوئی ہو تو اس کو اتنا سینس تو ہوتا ہے. وہ پیر شمیم صاحب کو دیکھ کے کہ مجھے آپ کے امامے سے محبت ہے، مجھے آپ کے کوٹ سے محبت ہے، مجھے آپ کے نالین سے محبت ہے، لیکن سونیا ان کے جگر کی باری آئے تو کہے میں نہیں مانتا. فاطمہ فاطمہ بضعۃ منی. یہ جتنی کتابیں تم نے پڑھی ہیں یہ 400 سال پہلے کی کتابیں ہیں. اوے حسن حسین تو حضور کے گھٹنے پر بیٹھنے والے ہیں. تمہاری کتابیں پریس ایجاد ہونے کے بعد چھپی ہیں. ان کتابوں پر ایمان لاتے اور مصطفیٰ کی نسبتوں کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا کہ پاکیزہ زندگی اس کی ہوگی سونا جو وضو کرے، جو غسل کرے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، لیکن پاکیزہ تر زندگی اس کی ہوگی کہ جن کی نسبتوں سے پاکیزگی ملتی ہے بندہ ان کا دیوانہ ہو جائے. بس کسی اور کی طرف دیکھے ہی نہیں. کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ ایک بہت بڑے عالم دین میرے ساتھ سری لنکا گئے. جو واقعہ سیالکوٹ کا ہوا ہے میں مذمت بھی کرتا ہوں. سری لنکا ہم اسپیکر وہاں کے تھے، انہوں نے بہت بڑا ایک سیمینار کرایا تو اس میں بھی گیا. تو ایک عالم دین بھی گئے، بہت بڑے عالم دین تھے، ہم سے بہت بڑے تھے. تو وہ جس وقت ملنے لگے سب کو تو سارے لوگ مل رہے تھے تو ایک کوئی مزدور بیچارہ فیکٹری سے نکلا اور ملنے کے لیے آیا تو اس کے ہاتھ گریس سے بھرے ہوئے تھے. تو علامہ صاحب کہنے لگے جا ہاتھ دھو کے آ، میرے ساتھ نہ ہاتھ ملانا، گندے ہاتھ، ان کو دھو کے آ. سونے ہاتھ کو دھونا طہارت کا تقاضا ہے تو دل کو دھونا طہارت کا تقاضا نہیں ہے. ذہن کو صاف کرنا، خیال کو صاف کرنا. اللہ اکبر. اچھا اور اگر آپ الحمدللہ یہ تقریر میں آج ہی کر رہے ہیں، میں نے پہلے کہیں نہیں کی، آپ کے حصے میں آئی ہے. اچھا پانی اگر نہ ملے تو آپ کس چیز سے صفائی حاصل کرتے ہیں؟ یار بڑے دانا لوگ ہو، بڑے سیانے لوگ ہو. میں قرآنی مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے بدقسمتی سے تو صفائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز آپ نے پڑھنی ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ نے جناب اللہ کی عبادت کرنی ہے، سجدے میں جانا ہے، آپ نے رکوع کرنے ہیں. تو اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے مٹی کو تمہاری پاکیزگی کا
ذریعہ بنا دیا ہے، تم اس پر ہاتھ مارو، ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو۔ اللہ کی شان بھی واہ واہ ہے۔ گندگی میں گھٹنا بھی گندا ہوتا ہے، پاؤں بھی گندا ہوتا ہے، تو جناب پورا جسم گندا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا صرف چہرے پر ہاتھ مار لو اور صرف اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو تو یہ مٹی تمہیں صاف کر دے گی۔ تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، تم تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہو۔ مجھے بتائیے مٹی صاف کر سکتی ہے تو ابو تراب صاف نہیں کر رہا؟ آپ تیمم کرتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ اس نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن چہرہ اتنا ستھرا ہو کہ آپ کو خود یقین آ جائے کہ یہ چہرہ گندا ہو سکتا ہی نہیں، یہ چہرہ گندا ہو سکتا ہی نہیں۔ کیا مقابلہ ہے یار حضور کے گھر والوں سے؟ حضور نے کہا النظر الی وجہ علی نبادہ، النظر الی وجہ علی نبادہ، علی کا چہرہ دیکھ لو۔ ابھی دیکھا ہی ہے، نہ سجدے پڑھ دیے ہیں، نہ رکوع دیے ہیں، نہ تلاوت کی ہے۔ نماز تو عبادت جب بنتی ہے کہ سجدہ، رکوع اور یہ اور وہ۔ علی واہ نہیں ہے کہ چہرہ ہی دیکھو تو عبادت کے مزے آ جائے۔ اچھا ایک اور بات، ایک تیسری چیز بھی ہے۔ احکام ثابت ہوتے ہیں یا میزان منطق پر یا میزان روایت پر، کہ عقل کسی چیز کو قوت دے دے، طاقت دے دے۔ تو میرے سونے، اگر قرآن کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو، حدیث کے ساتھ اس کا کلیش نہ ہو تو وہ ماننی پڑتی ہے، ماننی بھی چاہیے۔ اب آپ کہیں گے جی پانی اور مٹی کا ذکر تو کیا، ایک تیسری چیز تو ہے، وہ کیا ہے؟ جناب یہ دیکھیں میری چادر ہے، میرے چہرے پر کوئی چیز لگ جائے تو میں اس طرح کرتا ہوں صاف، تاکہ کوڑا کرکٹ میرے چہرے سے ہٹ جائے۔ تو چادریں بھی صفائی دیتی ہیں۔ چادریں بھی طہارت دیتی ہیں، چادریں بھی تزکیہ کرتی ہیں۔ اگر چادریں تزکیہ نہ کرتی ہوتی تو حضور بیعت کے لیے چادر کیوں پکڑاتے؟ رحمت عالم علیہ السلام عورتوں کو جس وقت بیعت کرتے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو ویسے ہی کہہ دیتے تم بیعت ہو گیا، پھر دوسرا طریقہ تھا کہ پانی کا ٹب بھرواتے حضور تو عورت کو کہتے اس طرف تو ہاتھ ڈال لے، اس طرف میں ڈال لیتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے عورتوں کے معاملے میں گویا احتیاط کا سبق دیا۔ تو ایک عورت نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ ادھر ہے، آپ کا ہاتھ ادھر ہے، تو ظلمہ جیسے مردوں کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو ان کو فیض ملتا ہے، تجھے ایسا ہی عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چادر پکڑانا، یہ پانی میں ہاتھ ڈال لینا، معاف کریے، تو جس چادر کو پکڑ کر کے یا ہاتھ کو پکڑ کر کے ابو بکر بنے، صدیق بنے،
عمر بنے، فاروق بنے، اور حضرت عثمان بنو امیہ سے ہونے کے باوجود فضیلتوں کے پہاڑ پر جا متمکن ہوئے. لیکن مجھے بتائیے جس چادر کے نیچے علی فاطمہ حسن حسین کو لے لیا ہو، پتر جی چادر پکڑنے کے لیے آگے بڑھو گے، پھر راستے میں علی کا گھر آئے گا. مٹی تلاش کرو گے ابو تراب، پھر راستے میں آئے گا. پانی کی نسبت تلاش کرو گے، پھر علی کا گھر سامنے آئے گا. طہارت کے متمنی ہوگے تو حسن حسین پھر نظر آئیں گے، علی نظر آئیں گے. جس وقت مقام عرفاں میں یہ فضیلت آتی ہے تو پھر دل کی دھڑکنیں بھی حیدر حیدر کرنے لگ جائے. اس نے میرا ایک چھوٹا سا مشورہ، پتر کبھی گند اور رجس کو اپنا نہ کہا کرو. جو لوگ گندے ہو گئے ہوں، گندے جن کی طبیعت گندی ہو گئی، انہیں حضور کے گھر سے رشتے توڑ دیے. یاد رکھنا، ایک مولانا تقریر کر رہے تھے کہ مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ علی کے ساتھ مستقل محبت کرنا حضور سے کٹ کر یہ کفر ہے. اگر میں کہہ دوں ابو بکر کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان کے ساتھ مستقل محبت کرنا یہ کیا ہے؟ سونیاں یہ وہ لوگ تھے جو مستقل اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، یہ مصطفیٰ کی ذات میں اتر کر فنا پھر رسول ہو گئے تھے. ان کے بارے میں بزرگوں کو اپنا اعلی کار بنا کر کے ڈس انفارمیشن نہیں کرنی چاہیے. بزرگ سارے وہ صالحین ہیں، اور آیت بتاتی ہے صالحین وہ ہیں جو طیب ہیں، وگرنہ صالحین ہے ہی نہیں. پاک بھی نہ ہوا تو وہ کیا صالحین ہوئے؟ اور پاک وہی ہے جو پاکوں کو مانتا ہے، جو پاکوں کو مانتا ہے، پاکوں کے ساتھ رشتہ ہے اس کا. آئیے میں آپ زندگی کی دوسری قسم بتانے کے لیے کتاب محبت کا اگلا ورق آپ کے سامنے پڑھوں گا. جو شیطانی زندگی ہے نا، شیطانی، اس کی نشانی ایک قرآن نے بیان کی. کیا بیان کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر کو چھوڑے، ہمارے ذکر کو چھوڑے، اعرض اعراض کر دے، رخ پھیر دے، ترک کر دے، متکبر ہو جائے اور ہمارے ذکر کو چھوڑ دے، تو اس کی معیشت کو ہم دن کا بنا دیں گے. اس کا رہنا سہنا گندا اور کمزور. اور میں جس وقت دن کا کمانا کروں گا تو اس کے بعد میں پوچھوں گا اس نشانی کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس نشانی کے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ دن کا تدنیک سے ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے اپنے اجتماع میں دیکھنے کی، مجھے اس قسم کا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. ادھر سارے ہی علی کو ماننے والے ہیں، سارے ہی سونے،
یا اس قسم کا کوئی بندہ پڑھنا چاہے مانا تو تاج العروس پڑھیں. تاج العروس میں زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ دنیک شخص اس شودے بندے کو کہتے ہیں. پنجابی میں آپ سمجھتے ہیں نا شودہ کون ہوتا ہے؟ وہ شودہ بندہ جڑا پہلے پیسے منگے اس کو کوئی دینے والا دے نہ، پھر چوری کرنے کی کوشش کرے تو کامیاب نہ ہو، پھر ڈکیتی کرنے کی کوشش کرے پھر لتر پڑے، تو پھر جن کے پاس دولت ہو ان کو کہے کہ مجھے ایک وقت کی روٹی اتنے ہی رکھ لو، مجھے ایک وقت کی روٹی پر رکھ لیں، میں روٹی کھا لوں بس صرف آپ کا لنگر. اس کو کہتے ہیں دنیک. وہ دنیک شخص ہوتا ہے. اور دوسرا معنی تحقیق میں، یہ بہت بڑی مارکۃ الآراء جدید لغت کی کتاب ہے، علامہ مصطفی نے لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے معنی لکھا کہ کسی آدمی کو آپ جاننا چاہیں، جانچنا چاہیں کہ یہ بندہ کیا جائے سونا ہے یا نہیں، اس کی آنکھ کی طرف دیکھیں تو چرمر نظر آئے، اس کی ناک کو دیکھیں تو وہ بیٹھی ہوئی نظر آئے، جس کا منہ دیکھیں تو اس کے تھوک نکل رہا ہو، جس کی رگیں دیکھیں تو وہ پھولی ہوں، جس کے کپڑے دیکھیں وہ میلے ہوں، جس کی آواز دیکھیں وہ دبی دبی ہو، کبھی اس نے کوئی سر کی بات کی نہ ہو. جناب مصطفی کہتا ہے اس قسم کے بندے کو دنیک کہتے ہیں. رب کریم نے کہا اوے میرا قرآن تو قرآن والا چھوڑو گے تو اللہ تہاڈی معاش نو دنیک بنا دے گا. تم لوگ، میں اب نہیں کہتا، جس نشانی کے لوگ میں نے بتائے ہیں ذرا ان کو دیکھا کرو، کن کے چہرے پچکے ہوئے ہیں، جن کے ماتھے آگے نکلے ہوئے ہیں، کن کے چہروں پر کالک تاری ہے، جن کے منہ میں تھوک نکل رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ شیطان کے مارے ہوئے لوگ، یہ شیطان کے مارے ہوئے لوگ. شیطان معاش کو اتنا گندا کر دیتا ہے کہ انسان کی حالت جو ہے یہ بن جاتی ہے. اچھا یہ شیطان دور کس طرح ہوتا ہے یہ بھی میں عرض کروں. رسول کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں، میں مسلمان ہوں. انہوں نے کہا نماز پڑھا کر. انہوں نے کہا حضور ہمارا قبیلہ 5 دن سوتا ہے 5 دن جاگتا ہے، تو میں جو سونے کے ایام میں نماز کیسے پڑھوں؟ حضور نے کہا روزے رکھ لیا کر. تو کہنے لگا حضور ہم دن میں 5 وقت روٹی کھاتے ہیں، لوگ 3 وقت کھاتے ہیں، ہم 5 وقت روٹی کھاتے ہیں، میں تو 1 منٹ بھوکا نہیں رہ سکتا، تو میں کیسے روزہ رکھوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک چھوٹا سا ذکر کر سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہوں. میرے حضور نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جہاد میں، واپسی پر تیرا میں پتہ کروں گا تم کس حالت میں ہو. حضور نے کہا پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حضور چلے گئے تو جس وقت واپس آئے لمبا جبہ، داڑھی بہت خوبصورت اور نمازیں پڑھ رہا ہے، اور کہا حضور بس اب ایک ہی خواہش ہے آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ لوں. حضور نے کہا تم تو کہتے تھے میں نماز پڑھ نہیں سکتا، روزہ رکھ نہیں سکتا. تو میرے حضور نے کہا کہ اب کیا ہو گیا ہے تبدیل؟ انہوں نے کہا حضور یہ بھی آپ بتائیں. انہوں نے کہا تیرے دل پر شیطان چڑھا ہوا تھا، اور جس وقت میں نے کلمہ بتایا کہ یہ پڑھے گا تو شیطان بھاگ جائے گا، یہ نمازی بھی بن جائے گا اور روزہ دار بھی بن جائے گا. یہ نمازی بھی بن جائے گا اور روزہ دار بھی. اچھا میں عرض کروں بعض ذکر ایسے ہیں کہ بچے وہ ذکر کرو تو شیطان سارے بھاگ جاتا. تیسرا کلمہ پڑھو
تو ان شیطانوں کا جو انچارج ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ میرے دوستو، کچھ لوگ یا رسول اللہ نہیں کہتے، یا رسول اللہ کہو، تو وہ شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علی کے نام سے چڑ ہے، یا علی کہو تو یہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہ وجہ ہے کہ میں نے کوشش کے باوجود دنیا میں قرآن مجید کی تحریک چلائی، اس لیے کہ قرآن کا کام علی کے بغیر، علی والوں کے بغیر کوئی کرتا ہی نہیں۔ ادھر ادھر کی مار رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر قرآن جاری نہیں کرتا۔ علی وہ ہیں، خلافت راشدہ کو مانا، تسلیم کیا۔ ابو بکر صدیق کو ضرورت پڑی تو قرآن علی نے سنایا، عمر فاروق کو ضرورت پڑی تو قرآن علی نے سنایا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ریاست میں علی جیسے لوگ تو نے مجھے عطا کیے۔ اور تو کچھ نہیں، انہی مولانا صاحبان سے، پیر شمیم صاحب کی اور ہماری رگ ایک ہے، یہ بھی علی کی اولاد۔ لیکن معاف کرنا، مرنے کے بعد کسی کے سر سے قرآن کی آواز آئی؟ یہ علی ہی کا بیٹا، یہ علی ہی کا بیٹا، یہ علی ہی کا بیٹا۔ مگر آپ کروڑ روپیہ بھی ہمیں دیں اور کہیں یزیدیت کو مان لیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ ہماری وفاؤں کی یہ علامت ہے کہ ہم نگر بنگر، ڈگر بڈگر، روش بروش علی علی لوگوں سے کراتے ہیں۔ بچے، میں یہاں آپ کی خدمت میں ایک نصیحت عرض کروں گا کہ قرآن مجید پڑھو۔ دیکھیں، چشتیہ سلسلے کے بزرگ یہ ہیں، حضرت امیر خسرو ذوق اور سماع کا ایک عالم اپنی طرف، لیکن رات کو 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ 10 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ معاش اگر تنگ ہے، آپ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں بچے، یہ الحمدللہ میں ساداتی اش شریف کی اولاد میں سے ہوں، میرے وہ اجداد ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ دم جتنے ڈالے جاتے ہیں، یہ سید احمد کبیر علیہ رحمہ والرضوان نے جو کچھ کسی کو تکلیف ہوئی اس وقت کہا، پھونک مار دی، اللہ نے آج تک اس میں اثر پیدا کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کے افادات میں پڑھا ہے کہ کسی کو بچھو یا یہ چیزیں کاٹ دیتی تو آپ صرف اتنا کہتے، استن دستن زہر زبور، لوہے کی کنجی ترامے کا کوٹ، یا محمد تیری اور، یا محمد تیری اور۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان پاکیزہ لفظوں سے لوگوں کا درد دور کر دیتا۔ جن کے پاکیزہ لفظوں سے دنیا کے درد دور ہو جائیں، سوڑیاں آخرت بھی بنے گی ان کے پاکیزہ ذکر سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج کل دنیا میں ہمارے جو مخالف ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ کو پتہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی شیطانی بن جائے، قرآن تک ان کی اپروچ نہ ہو، کتاب تک ان کی اپروچ نہ ہو، یہ حضور کا ذکر نہ کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کریں، بند باندھ رہے ہیں کہ حضور کی طرف کوئی بڑھ نہ سکے۔ کوئی بی بی پاک کے خلاف لگا ہوا ہے، کوئی علی پاک کے خلاف لگا ہوا ہے، تو وہ بلٹ کر رہے ہیں برج یا سد کہ لوگ ان کی طرف نہ آ جائیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ علی تو وہ ہے کہ جو خیبر کا دروازہ کسی سے نہیں ٹوٹتا تھا، علی نے ایک ہی حملے میں اس کو 2 لخت کر دیا، اور مار کر کے 2 لخت کر دیا۔
اگر اپنی خلوتوں میں پاکیزگی لانا چاہو تو پڑھو قرآن اور نعرہ علی کا لگاؤ. مولا علی بچے تو زندگی کی تیسری قسم ہے کہ بندہ دنیاوی معمولات میں اتنا پڑ جائے کہ نہ اپنی آخرت کی اس کو فکر ہو، نہ قبر کی فکر ہو، نہ اس کو اپنے دل اور ایمان کی خبر ہو. حیوانوں کی سی زندگی وہ گزارتا ہو. جس طرح حیوان کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں لیکن ان کو مقصد حیات کا پتہ نہیں ہوتا. میرے بچے اس قسم کی زندگی گزارنے سے تائب ہو اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھے وسائل اختیار کرو. آج مجھے سورہ توبہ کی ایک آیت کی تفسیر اللہ نے نصیب کی تو دیکھو ہم کسی کو برا نہیں کہتے، سب زندہ باد، لیکن دنیا سے جانے کے بعد ایک علی تو ہیں جنہیں دنیا کو اپنے دامن کے ساتھ نہیں لگنے دیا. حضرت ابو ذر غفاری اسی لیے ان کے عاشق تھے اور وہ سب کو سونگتے تھے. سونگ کے کہتے تھے تیرے نالوں بھی دنیا دی بو آ رہی ہے، تیرے نالوں بھی دنیا دی بو، تیرے نالوں بھی دنیا دی بو آ رہی ہے، تیرے نالوں بھی دنیا دی بو. ابو ذر کسی سے نہیں بھی آتی کہتے ہیں وہ علی ہے. ویسے بھی یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضور نے کسی کو سونگا ہے. جناب وہ حسن اور حسین ہی ہیں جو حضور کہتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، تو حضور ان کو سونگتے اور کہتے کہ حسن اور حسین کو سونگتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. عالی وقار دوستو، اس وقت ہم دو عجیب قسم کے منظر ناموں میں پھنسے ہوئے. اگر ادھر جاتے ہیں تو آل تشیع ہے، آپ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں. اگر ادھر جاتے ہیں ہم اور علی علی نہیں کرتے تو ملاقات آن جناب سے ہو جاتی ہے یا این جناب سے ہو جاتی ہے، جو ہر بات پر مولا علی اور گھرانے رسول کے بارے میں طرح طرح کی باتیں. مجھے بتاؤ ہم کدھر جائیں؟ یہ جو خانقاہ نشین ہے اس وقت ان کو غنیمت جانو. مولوی صاحب جو ہیں وہ اپنی قیمت وصول کر چکے ہیں. میں علماء رحمہم اللہ کی بات نہیں کرتا، میں مولوی صاحب کی بات کرتا ہوں جنہوں نے یہود کی تجاریوں سے پیسے لے کر دین اسلام کا چمن اجاڑنے کے لیے کوششیں شروع کی ہیں. اس وقت کوئی سلامت ہے؟ چشتیوں کی خانقاہیں سلامت ہیں، نقشبندیوں کی خانقاہیں سلامت ہیں، سہروردیوں قادریوں کی خانقاہیں سلامت ہیں. ہمارے مریدوں کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاس بارود ایسا ہے کہ جس سے کوئی ہمارا گھر نہیں اجاڑ سکتا. ہم یا علی کہنے والے ہیں.
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مولوی صاحبان اپنی قیمت لگا چکے ہیں لیکن خانقاہ نشین نہیں بکے ہیں، خانقاہ نشین نہیں بکے ہیں۔ جو بچ گیا وہ کوچہ دیواریں یار میں، اس بوریے پہ تخت سلیمان نثار کو، جو بچ گیا ہو کوچہ دیواریں یار میں۔ ہم حضور کے لیے صحابہ کی عزت جس طرح ہم کرتے ہیں تم کر ہی نہیں سکتے، تمہیں سلیقہ ہی نہیں۔ جس آدمی نے سیکھی گالیوں کو وہ کسی کو احترام کیا دے سکتا ہے؟ جناب ہمیں تو تربیت دی گئی ہے کہ زبان کو کوثر و تسنیم سے دھو کے رکھنا، اس لیے کہ تم علی والے ہو۔ میری 3 باتیں آج میں نے کہیں کہ کچھ اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، کچھ دنیا کی زندگی سے نکلو۔ اور اچھا دیکھیں، یہ جو حقیقی محبت ہوتی ہے اس میں رقابت نہیں ہوتی، حقیقی محبت میں رقابت نہیں ہوتی۔ ویسے ابھی صفدر محسن صاحب اعلان فرما رہے تھے کہ سیٹ یہاں لگا دی، سیٹ وہاں لگا دی، اوپر بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے، اشتہار میں نام اوپر لکھ دیا نیچے لکھ دیا۔ یہ مولانا مولوی کا کام ہے جو ان چیزوں پر درم برم ہوتا زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ سونے ایک دفعہ میں مواجہ شریف پر کھڑا تھا تو الجزائر کے بہت بڑے شیخ جن کا نام عبد القادر، جنہوں نے 50,000 نعتیہ شعر کہے اور عربی کا نعتیہ ایوارڈ ان کے پاس ہے، انتقال ہو گئی ان کی، تو وہ میرے پاس آئے، وہ مجھے چومنے لگے، میں ان کو بوسے دینے لگ گیا۔ ایک بندہ کہنے لگا آپ کو حسد پیدا نہیں ہوتا ایک دوسرے سے کہ یہ بھی مولوی، یہ بھی مولوی، یہ بھی پیر، یہ بھی پیر؟ میں نے کہا حسن محدود ہو تو رقابت پیدا ہوتی ہے، جب حسن لامحدود ہو تو بندہ ایک دوسرے کو چومنے لگ جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیا ادا ہے کہ پیر شمیم صاحب مجھے عزت دے رہے ہیں، میں ان کو عزت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ علی کا فیضان ہے، ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہمیں یقین ہے اللہ کی ذات پر، ہمیں یقین ہے اپنے سلسلوں پر، ہمیں یقین ہے اللہ کے ذکر پر، اور ہمیں اس بات پر بھی یقین ہے ہم کسی کو نقصان نہیں دیتے ہیں۔ لوگ ہمیں نقصان پہنچانے کی، اگلے دن ایک بندے نے مجھے دھمکی لگائی میں کراچی نہیں آنے دوں گا۔ میں نے کہا موٹر وے پر سوت کا دھاگا تان لیں، ہم اس کا بھی احترام کریں گے، ہم اس کا بھی احترام کریں گے۔ سونے ہم خود بھی کچے داغوں سے باندھ لیتے ہیں اور دوسروں کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ تو تقریر کے آخر میں عرض کرتا ہوں کہ آج میری ہارٹ بیٹ جو ہے 133 جا رہی تھی، میں گفتگو کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن محترم صابری صاحب نے ایسے جوت جگائے کہ میں کچھ کہنے کے قابل ہو گیا۔ تو بچے آپ ماحول سازی میں اور آگے بڑھیں۔ جو آدمی دیکھیں کہ بدترین مولا علی کا دشمن ہے اس کو قرآن دے دیں، اس کو قرآن پکڑا دیں۔ تو مجھے ایک آدمی کو قرآن پکڑایا سندھ میں، وہ کہنے لگا میں اعلیٰ عاشق ہوں۔ میں نے گاڑی میں ان کے بھی ترجمہ رکھا ہوتا، میں نے کہا چل وہ لے لیں۔ ہم تو قرآن عام کرنے والے ہیں، ہمیں اپنی ذات سے کوئی جناب محبت نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضور کے دین کا جھنڈا بلند ہو جائے۔ اب میں پیر شمیم صابری صاحب زیدہ مجدہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جتنا بیان فرمائیں بیان بھی فرما دیں، دعا بھی فرما دیں۔ ان کی دعا کے بعد محفل ذکر ہوگی اور میں آپ سے ملوں گا۔ کوئی دعا اللہ سے
میں صرف ایک شعر وچ اپنی گزارش پیش کرن دی میں بعد مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں میں بعد مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں تلاش کر میری محفل مسائل نہ پوچھ اللہم صلی سید یا اللہ العالمین یا قاضی الحاجات یا مجھے حضور شاہ کونین دے طفیل سید العرب و عجم دے طفیل شافی روز معاشر دے طفیل ساکی حوض کوثر دے طفیل جملہ انبیاء اکرام دے طفیل حضور خاتون جنت دے طفیل شاہ علی دے طفیل حسنین پاک دے طفیل جملہ اہل بیت دے طفیل جملہ صحابہ کبار دے طفیل جملہ شہداء کربلا دے طفیل جملہ اولیاء اکرام سلسلہ چشتیہ قادریہ سوربردیہ نقشبندیہ اویسیہ دے بزرگان دے طفیل یا مالک اپنے حبیب دے صدقہ جملہ حاضرین دی جائز دلی مراداں پوریاں فرما بیماران صحت کاملہ عطا فرما قرض داران قرض دی مصیبت تو نجات دلا یا مالک جڑے بے اولاد ہیں انہاں اولاد دی نعمت نال سرفراز فرما جڑے اولاد نارینہ تو محروم ہیں یا مالک انہاں اولاد نارینہ عطا فرما طالب علم دی دولت عطا فرما رائے حق کے متلاشیاں تو منزل آسان فرما یا مالک جنہ دلاں میں جنہ گھراں میں تیرا پیار موجود ہے تیرے حبیب دا پیار موجود ہے تیرے اہل بیت دا پیار موجود ہے یا مالک انہاں دلاں دے انہاں گھراں دے دکھ درد دور فرما اپنی رحمت دا نزول فرما یا مالک اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما اپنے حبیب دے روضے دی زیارت عطا فرما یا مالک اپنے انعام یافتہ لوگاں دی سنگت نصیب فرما یا مالک اس دنیا ہی تانا لبقت دو دی شفقت شفاعت نصیب فرما یا مالک اس ملک پاکستان تے خصوصی مہربانی فرما اس مسلمانہ دے خطن صدا بارک یا مالک جڑے اس ملک واسطے مخلص انہوں دی مدد فرما یا مالک اپنے حبیب دا صدقہ اس دنیا چ بھی آنا لے وقت بھی حضور دی شفقت دے شفاعت نصیب فرما حضور دے غلاماں دی سنگت نصیب فرما والا صوف صلی اللہ تعالیٰ علیہ نور ارشاد اجمعین انشاءاللہ سنگتاں رال ملدین پیر صاحب کو ساتھیوں کو بیٹھ کے لنگر کھلائیں میں حاضر ہو گیا السلام بیٹا بس دو زانو بیٹھو بس تھوڑا سا ذکر پھر میں جس آدمی نے کوئی بیٹھ جائیں بیٹا جی بیٹھ جاؤ تھوڑا سا ذکر پھر دعا یہ خواتین جو ہیں بیعت کرنے والی وہ بھی چادر پکڑ لیں اور اگر کوئی مرد بیعت کرنے والا ہے تو وہ بھی آ کے چادر پکڑ لے چادر کا دوسرا کونا مجھے پکڑا دیں بیٹا جی پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ تعالیٰ یہ جتنے بندے نے تیری طرف رجوع کر دیں انہوں دی بیعت نو عورتاں نے مرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے تے چاروں سلسلے بچوں یہ تساں قبول کی تھے کیوں قبول ہے بس ہوں دل ذکر دا جس طرح نام اللہ پاک دا لکھے دا اس کا مراقبہ کرو پھر میں دعا تساں واسطے کر دینا اللہ اللہ
بس بیٹا ہے جڑے پیچھے آئے چادر پکڑ رہے ہو دل نال بس کو شاہ جی دا سلسلہ قبول پھر ذکر کرے اور تھوڑی دیر رستے پورا کلمہ شریف کا دل ذکر کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسی طرح چند دفعہ درود شریف پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا دعا کرو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم یا اللہ تعالیٰ جتنے بیلی آئے دور دراز تو آئے نے محترم پیر شمیم صاحب نے جیڑی نہ دے حق دعا کی تھی میں بھی آمین کہنا یا اللہ ساریاں دعاوں قبول کرنا یا اللہ تعالیٰ میرے سنگی جتنے ہیں انہوں نے یا اللہ تم دنیا دے ہٹی تے وکن نہ یا اللہ اپنے حبیب دے آستان تے ہی رکھی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آستان رحمت تے ہی رکھی یا اللہ انہاں دے بھی تے میرے بھی بڑے تھے نکے گناہ معاف کر یا اللہ بیماروں نے شفا دے یا اللہ تعالیٰ دل جدید حالات مٹی دا دل بندے جا رہے ہیں یا اللہ عاشق دل بڑھا دے محبت والے دل بڑھا دے عورتوں نے مرد نے سارے دعا واسطے آئیں یا اللہ نے دعاؤں قبول کر میرا سنگی ہے بہاؤدین بہت زیادہ بیمار ہے دعا کرو اللہ اس نے شفا عطا شیخو پورے میرے خلیفہ نے ڈاکٹر سلیم صاحب نے ایکسیڈنٹ ہوا دعا کرو اللہ انہوں نے بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا یا اللہ تعالیٰ انہوں نے دل جو دعا ہے میں آمین کہنا اس سے آمین 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 یا اللہ تعالیٰ جتنے دین دے کم کرنے انہوں نے دین دے وچ اپنی طاقت لیا اپنی تائید لیا یا اللہ نے سارے درد مند بڑھا دیا بچوں میرے واسطے بھی دعا کرو میں تمہارے واسطے اللہ محتاج کسی دے نہ کرے کہ اللہ کلمے دا ورد کر دیں دنیا تو اٹھائے تو حضور دی زیارت ہوئے تو دنیا تو اٹھ جائے قبر دے عظمت ہی بچاوے دعا کرو اللہ دجال تے دجالیوں کو لو بچاوے اللہ تعالیٰ دجال تے دجالیوں دے فتنے کو لو بچائے یا اللہ اساں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی فوج دے سپاہی ہیں نوکر ہیں یا اللہ تعالیٰ تا دم واپسی سانو ادھر ہی رکھیں یا اللہ سانو ادھر ہی رکھیں یا اللہ سانو ادھر ہی رکھیں یہ شیطان جس طرح کانسا پھونسی کر دینے سازشیاں کر دینے یا اللہ شیطان دی شر کو لو بھی بچائیں نفس دیاں چالاں تھی بھی بچائیں یا اللہ نے خیر نال کار پہنچائیں یا اللہ نے خیر نال کار پہنچائیں اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین یا اللہ تعالیٰ عورتاں جڑیاں بیعت ہوئی ہیں دعا کرو اور زیادہ صحبت نہیں پا سکنیاں تو اللہ تعالیٰ انہوں حضور دا دین عطا فرما اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا دین عطا کر یا اللہ تعالیٰ جتنے مرد بھی بیعت ہوئے نے میری یا اللہ تعالیٰ میرے بزرگاں دی روحانیت میں انہوں نے نال نال کر دے یا اللہ انہوں نے نال نال کر دے یا اللہ انہوں نے نال نال کر دے یا اللہ پوکھ دے عذاب کو لو بچاویں جنہاں دیاں روزیاں تانگیں روزیاں کھلی کر دے
یا اللہ تعالیٰ جڑے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ پاکستان نو بھی مضبوط کر دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق وآلہ بیت وسلم۔